جب زمانے نے کروٹ بدلی اور اسلام کے نام پر ظلم کو جائز ٹھہرایا جانے لگا، جب نماز پڑھنے والے ہی انصاف کا قتل کرنے لگے، تب اللہ نے امت کو جگانے کے لیے رسول پاک کے نواسے امام حسین کو چنا۔ مدینہ کی پاک زمین گواہ ہے کہ امام حسین نے کبھی حکومت نہیں چاہی۔ انہوں نے صرف اتنا کہا کہ یزید جیسا فاسق شاسک اسلام کا رہنما نہیں ہو سکتا، کیونکہ جہاں ظلم کا قانون بن جائے وہاں خاموشی گناہ بن جاتی ہے۔ مکہ میں حج کے دنوں میں بھی جب انہیں خون بہنے کا خطرہ دکھا تو انہوں نے اللہ کے گھر کی پاکیزگی بچانے کے لیے مکہ چھوڑ دیا اور اپنے گھر والوں کے ساتھ اس سفر پر نکل پڑے جو قیامت تک ہدایت کا راستہ بن گیا۔ راستے میں ہر قدم پر دھوکے تھے، کوفہ والوں کے خط تھے جن میں وفا کے وعدے تھے، مگر دلوں میں خوف تھا۔ کربلا کی تپتی ریت پر جب یہ قافلہ رکا تو سامنے فرات بہہ رہی تھی، مگر بچوں کے سوکھے ہونٹ پانی سے محروم تھے۔ 3 دن کی پیاس، معصوم بچوں کی سسکیاں، بیمار سید سجاد کا بخار، اور دوسری طرف ہزاروں کی فوج جن کے دل زندہ ہوتے تو تلواریں اٹھانے سے پہلے کانپ جاتیں۔ مگر ظلم جب حد پار کر جائے تو انسانیت مر جاتی ہے۔ امام حسین ہر رات اپنے ساتھیوں سے کہتے رہے کہ اندھیرا ہے، جو جانا چاہے چلا جائے، مگر حسین کے ساتھ رہنے والوں نے موت کو زندگی سے زیادہ پیارا سمجھا۔ صبح عاشور آئی۔ سب سے پہلے علی اکبر میدان میں گئے، جن کا چہرہ رسول کی یاد دلاتا تھا، پھر قاسم جن کی جوانی کی دہلیز پر ہی شہادت لکھی جا چکی تھی، پھر وفا کا پرچم حضرت عباس اٹھا کر فرات تک پہنچے، مگر بچوں کی پیاس یاد آئی تو پانی واپس لے آئے۔ ہر شہادت کے ساتھ امام حسین کا دل زخمی ہوتا گیا، مگر صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوٹا۔ 6 مہینے کے علی اصغر کو گود میں اٹھا کر جب امام نے کہا کہ اگر مجھ سے دشمنی ہے تو اس بچے کو پانی دے دو، تو جواب میں تیر ملا جس نے معصوم گلے کو چیر دیا۔ آسمان سرخلے ہو گیا، زمین کانپ اٹھی، فرشتے رو پڑے۔ آخرکار وہ وقت آیا جب امام حسین اکیلے رہ گئے۔ بدن زخموں سے چور تھا، مگر سجدہ پورا تھا۔ انہوں نے آخری بار کہا کہ اے اللہ، تو گواہ رہنا کہ حسین نے تیرے دین کو بچانے کے لیے سب کچھ قربان کر دیا۔ کربلا کی ریت نے وہ منظر دیکھا جسے لکھنے کے لیے قلم بھی شرمندہ ہے، مگر کہانی یہیں ختم نہیں ہوتی، کیونکہ حسین کا خون ریت میں دبا نہیں بلکہ قیامت تک کے لیے زندہ ہو گیا۔ بی بی زینب نے یزید کے دربار میں کھڑے ہو کر بتا دیا کہ ظلم کی عمر کچھ لمحوں کی ہوتی ہے اور حقوں کی عمر ہمیشہ کی۔ کربلا ہمیں سکھاتی ہے کہ سچ اکیلا بھی ہو تو بھی وہی جیتتا ہے، کہ صبر کمزوری نہیں طاقت ہے، کہ دین صرف عبادت کا نام نہیں بلکہ ظلم کے خلاف کھڑے ہونے کا نام ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج بھی ہر دور میں جب کوئی حق نتاح کے لیے اٹھتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ یہ کربلا کی مٹی سے پیدا ہوا ہے۔ حسین شہید نہیں ہوئے بلکہ زندہ ہو گئے، کیونکہ جس راستے پر حسین چلیں وہ راستہ کبھی مر نہیں سکتا۔